کامران دبئی سے اپنی شادی کے لیے بہت سارا سونا لے کر آیا جو اسے اپنی بیوی کو پہنا دیا، اور شادی کے بعد وہ اپنی ماں کو سونا دے آئی، اور گھر آ کر اس نے شوہر کے سامنے ساس سے کہا، اماں وہ سونا تو دینا، میں نے پہن کر ایک دعوت میں جانا ہے۔ یہ سن کر اماں دنگ رہ گئی اور بولی، بیٹی مجھے تو تم نے کوئی سونا نہیں دیا۔ تو بیوی جھوٹا مکر و فریب کر کے رونے لگی، تو کامران نے اماں کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دے کر سسرال چلا گیا، اور اماں ساری رات روتی رہیں۔ جب صبح کامران اٹھا تو ساس اور بیوی کی آپس کی گفتگو سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں یہ سونے کا سیٹ دیکھو، میں نجمہ کو پہنانے کے لیے لایا ہوں، شادی پر اسے تحفے میں دوں گا، کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے خوبصورت جڑا ہوا ہار ماں کو دکھایا تو ماں مسکرا دی اور تعریف کرنے لگی، ہاں بیٹا بہت خوبصورت ہے، اور نجمہ پر تو بہت ہی اچھا لگے گا، اس کی گوری رنگت پر تو کھل سا جائے گا، اس کو ولیمے کے دن پہنا دینا، یا اگر اس نے بارات کے دن پہننا ہے تو ہم مہندی والے دن جا کر دے دیں گے۔ اماں نے تو سارا منصوبہ بھی ترتیب دے دیا۔ کامران بھی مسکرا دیا۔ نجمہ کو اماں نے ہی کامران کے لیے پسند کیا تھا۔ کامران نے صرف نجمہ کی تصویر دیکھ رکھی تھی، تصویر میں وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی، مگر اماں کہتی تھی کہ جتنی وہ خوبصورت تصویر میں دکھائی دیتی ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ حقیقت میں ہے۔ کامران بھی نجمہ کے بارے میں سوچتا رہتا، ہمیشہ اس کی باتیں سن کر ہی اس نے نجمہ کے لیے خوبصورت سیٹ تیار کروایا تھا۔ یہ دبئی میں تیار کیا گیا اور پاکستان میں لاکھوں روپے کا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ڈھیروں ڈھیر سونا نجمہ کے لیے بنوا کر لایا تھا۔ وہ کئی سالوں سے دبئی میں کام کر رہا تھا، اس نے جتنا پیسہ کمایا تھا سارا پاکستان بیچ دیا تھا، اور جو خود اپنے پاس رکھتا تھا اس سے نجمہ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنواتا رہتا اور اماں کے پاس بھجوا دیا کرتا۔ ویسے تو دلہن کا پورا زیور مکمل تھا، مگر آنے سے پہلے کامران کے باس نے اس کے اچھے کام سے خوش ہو کر اسے شادی کا انعام دیا، اور وہ پیسے کافی زیادہ تھے۔ نجمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خوبصورت سیٹ بنوا لیا جو کافی بھاری اور قیمتی تھا۔ اماں کے لیے بھی کنگن کامران لایا۔ تقریباً 7 سال بعد وہ واپس لوٹا، اور وہ بھی شادی کے لیے آیا تھا۔ اسے تقریباً 2 مہینے کی چھٹی تھی۔ چھٹی پوری ہونے کے بعد وہ پھر سے دبئی چلا جاتا، مگر جانے سے پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ نجمہ کے کاغذات بھی بنوائے گا اور کچھ عرصہ کے لیے نجمہ کو بھی دبئی میں بلوا لے گا جہاں وہ گھومے پھرے گی۔ پھر وہ اپنا سارا کام بند کر کے واپس پاکستان آئے گا اور یہیں پہ کام کوئی نہ کوئی بزنس شروع کر لے گا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آتے جا رہے تھے، کامران بے حد خوش تھا کیونکہ اسے خوبصورت بیوی ملنے والی تھی۔ وہ خود معمولی شکل اور رنگت کا تھا، زیادہ تر احساس کمتری میں ہی مبتلا رہتا، مگر ابھی خوبصورت بیوی پا کر جیسے اس کا احساس کمتری کہیں دب سا گیا تھا۔ بالآخر ولیمہ آن پہنچا جس کا کامران کو بے حد بے صبری سے انتظار تھا۔ نکاح کے بعد دلہن کی رخصتی ہوئی اور دلہن کے گھر والوں نے کامران سے بہت ساری رسمیں لے کر نجمہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ نجمہ کو دیکھتے ہی کامران اماں کی باتوں کی سچائی پر ایمان لے آیا، وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ رات کو اس نے نجمہ کو وہی سیٹ منہ دکھائی میں تحفے کے طور پر دیا جو وہ دبئی سے لے کر آیا تھا۔ نجمہ کو سیٹ بہت ہی زیادہ پسند آیا اور اس نے ولیمے پر پہننا تھا۔ وہ سیٹ اماں جی کو پکڑا دی اور پھر اگلے دن ولیمے کی تقریب بھی خیریت سے انجام پا گئی۔ وہ سیٹ ولیمے کے سوٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوا تھا تو نجمہ نے دوسرا سیٹ پہن لیا۔ شادی ختم ہوئی تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کامران اور نجمہ ہر روز کسی نہ کسی دعوت پر جاتے۔ ایک دن وہ دونوں نجمہ کے سسرال میں ایک دعوت پر موجود تھے، وہاں پر میری ساس بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ رات کو دیر گئے واپس آئے تھے اور صبح ہی پھر سے ایک دعوت پر جانا تھا۔ اگلے دن نجمہ اماں کے پاس چلی اور کہنے لگی، اماں جان میرا سیٹ دے دے، میں نے دعوت پر پہن کر جانا ہے۔ جو سیٹ میں آج پہن رہی ہوں وہ سوٹ کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا کون سا سیٹ؟ مجھے تو تم نے کوئی سیٹ نہیں دیا۔ تب نجمہ نے گھبرا کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، اماں جی کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو سیٹ پکڑایا تھا اور کہا تھا کہ جب مجھے دعوت پر جانا ہوگا تب میں آپ سے وہ سیٹ لے کر پہن لوں گی۔ اماں کے چہرے پر حیرت اور دکھ کے تاثرات ایک ساتھ ابھرے۔ وہ بے یقینی سے نجمہ کو دیکھنے لگی۔ ان کے دل میں کسک اٹھی جیسے برسوں کی خدمت اور محبت پر کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، بیٹی میں قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کوئی سیٹ نہیں دیا تم نے، اگر ہوتا تو میں کیسے بھول جاتی۔ نجمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے، روتے ہوئے بولی، اماں جی آپ بھول گئی، میں نے خود آپ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اب کہہ رہی تھی کہ اسے الماری میں رکھ دو۔ اماں کا دل ڈوبنے لگا، ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا، دل میں عجیب سا خوف اتر آیا۔ کامران جو کچھ دیر پہلے تک ہنسی مذاق کر رہا تھا اب اچانک غصے سے لال ہو گیا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہے نجمہ؟ اماں نے آہستگی سے کہا، بیٹا میں نے سونا نہیں لیا،
تم جانتے ہو میں تمہارا مال امانت سمجھ کے رکھتی ہوں، مگر کامران جیسے اپنا آپ کھو بیٹھا۔ دبئی کے برسوں کی تھکن بھرے دن، پیسے جوڑنے کی محنت۔ اماں، آپ نے میرے ہی ہاتھ کا کاٹا ہوا پھل کھا لیا، میری بیوی کے لیے لایا ہوا سونا چھپا لیا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، خدا کے لیے ایسی بات نہ کہو، میں نے کبھی تمہارا حق نہیں کھایا۔ لیکن نجمہ کا رونا اور بڑھ گیا۔ میرا نصیب ہی خراب تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ شادی کے بعد ساس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ کامران کا دل جیسے پتھر بن گیا۔ وہ اماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا۔ اس نے زور سے کرسی پیچھے کی، غصے میں دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اماں وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رات بھر وہ رو کر جاگتی رہی۔ کامران واپس نہیں آیا۔ صبح کے وقت ان کے آنسو خشک ہو گئے، مگر آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ سورج نکلا تو دروازہ کھلا۔ سامنے کامران آہستہ سے اندر آیا۔ اماں نے دیکھا تو نظر جھکا لی۔ جیسے ہی اس نے باورچی خانے کے قریب قدم رکھا، اس نے نجمہ کی ماں کی آوازیں سنی۔ اب دیکھنا تمہارے شوہر کو خود اپنی ماں پر شک ہو گیا ہے، اس طرح وہ تمہارے قابو میں رہے گا۔ مرد تبھی سیدھا ہوتا ہے جب اس کے کان بھر دیے جائیں۔ نجمہ نے دھیرے سے کہا، اماں، مگر مجھے برا لگ رہا ہے۔ وہ بیچاری رو رہی تھی۔ ماں نے تیز لہجے میں کہا، بے وقوف مت بن، سونا تھوڑا سا ہے، وہ تمہارا حق ہے، دبئی سے لایا تمہارے لیے تھا، اب تم ہی اس پر قابض رہو۔ مردوں کی ماں ہمیشہ بہو کو کمتر سمجھتی ہے، آج تم نے اپنی چال سے بازی پلٹ دی ہے۔ کامران کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا ہو۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اماں کے آنسو، نجمہ کی جھوٹی قسمیں اور ساس کی باتیں ایک ساتھ دماغ میں گھومنے لگی۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی رگیں پھول گئی۔ دل چاہا کہ فوراً جا کر چیخے، مگر قدم جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو گالیاں دی، اپنی ماں کو برا بھلا کہا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت اماں کمرے کے دروازے پر آئیں۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ کچھ لمحے بعد بولی، بیٹا، اگر میرا یقین نہیں تو بس ایک بار دل سے دعا مانگ لینا، سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میں نے تمہارا دیا ہوا سونا ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ امانت تمہاری بیوی کی تھی، خدا گواہ ہے میں نے اسے نہیں چھوا۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ تیروں کی طرح لگے، مگر وہ بھی کچھ بول نہیں پایا۔ شام ڈلنے لگی۔ اماں نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے محلے کی عورت کھڑی تھی جو اکثر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ خالہ، یہ زیور گلی میں پڑا ملا ہے، شاید کسی کا گرا ہے۔ اماں نے حیرت سے زیور دیکھا، وہی دبئی والا جڑواں سیٹ۔ ان کی آنکھوں سے خوشی اور دکھ کے آنسو ایک ساتھ بہنے لگے۔ دل چاہا فوراً جا کر بیٹے کو بتائیں، مگر پھر رک گئی۔ نہیں، اب اللہ خود انصاف کرے گا۔ دوسری جانب کامران نجمہ کے کمرے میں گیا۔ نجمہ بال کھولے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ ناراض ہیں؟ کامران نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ نجمہ، اگر میں کہوں کہ وہ سونا مجھے گلی میں ملا ہے تو تم کیا کہو گی؟ نجمہ چونک گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کیا؟ کامران نے آہستہ سے کہا، ہاں، وہی سیٹ جو تم کہہ رہی تھی کہ اماں نے چھپا دیا، وہ سیٹ مجھے ایک عورت نے لا کر دیا۔ نجمہ کے لب کپ کپانے لگے، اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ کامران نے مزید کہا، اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ میں نے تمہاری اور تمہاری ماں کی باتیں سنی ہے تو؟ نجمہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اماں نے کہا تھا۔ کامران نے سخت لہجے میں کہا، بس اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ تم نے مجھے میری ماں کے خلاف کیا۔ جس عورت نے مجھے جنم دیا میں نے اسی پر شک کیا۔ تم نے مجھے گناہ گار بنایا۔ نجمہ کے آنسو بہنے لگے، مگر کامران کی آنکھوں میں اب صرف دکھ تھا۔ جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے وہ کبھی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں کل ہی اماں کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں گا، اور تمہارے بارے میں فیصلہ وہ خود کریں گی۔ نجمہ اسی وقت سہم گئی۔ کامران کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو اس نے اماں کے قدموں میں سر رکھ کر کہا، اماں، میں نے تم پر شک کیا، تمہیں برا بھلا کہا، مگر اب میں جان چکا ہوں کہ قصور میرا نہیں، پر ایمان کی کمزوری میری تھی، مجھے معاف کر دو اماں۔ اماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر آہستہ سے کہا، بیٹا، جس ماں کے دل میں محبت ہو وہ اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتی، مگر یاد رکھنا، بیوی کی محبت بھی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب وہ سچ پر قائم ہو۔ جھوٹ کا رشتہ جلد یا بدیر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ کامران نے آنسو پوچھے، اب اماں، تمہارے اور میرے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا وہ میرے دل سے بے دخل ہو جائے گا۔ اماں نے مسکرا کر آسمان کی جانب اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے نے سچ دیکھ لیا۔ کمرے میں سکون اتر آیا،
مگر باہر اندھیرے میں نجمہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے خاموش بیٹھی تھی، اور اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جھوٹ کے سہارے جیتنے والا کبھی دل نہیں جیت سکتا۔ نجمہ صبح فجر کے وقت چپکے سے اماں کے کمرے میں گئی۔ اس نے اماں کے قدموں کو ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آنسو پھسل کر اماں کے پاؤں پر جا گرا، اور اماں نے اس کو اپنے پاؤں سے لپٹا ہوا پایا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اماں کے دل پر جیسے کوئی چوٹ لگی، وہ خود بھی کئی دنوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ نجمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پر جو الزام لگایا، میں نے کامران کو آپ کے خلاف بھڑکایا، میں بہت بری ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے نجمہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی کی طرح ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھی۔ اماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر اولاد سے دل نہیں پھیرتے۔ نجمہ نے سکون کی ایک سانس لی، مگر یہ سکون لمحاتی تھا، کیونکہ کامران ابھی تک اسے بات نہیں کر رہا تھا۔ کامران ان دنوں خاموش اور سرد مزاج ہو گیا تھا۔ اس کی نظر نجمہ پر پڑی تو وہ نظر موڑ لیتا۔ نجمہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ اس سے بات کرے، مگر وہ جیسے دیوار بن گیا۔ ایک دن نجمہ نے اس کے کام سے واپسی پر دروازہ خود کھولا اور مسکرا کر کہا، میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے۔ مگر کامران نے صرف اتنا کہا، چھوڑ دو یہ سب ڈرامے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھینک دینا۔ نجمہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا شاید وقت اس کے زخم بڑھ دے گا، مگر دن گزرنے لگے اور کامران کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا گیا۔ ایک دن کامران اماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اماں نے کہا، بیٹا نجمہ بہت بدل گئی ہے، اس کے دل میں اب صرف ندامت ہے، اسے معاف کر دو۔ مگر کامران نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، اماں آپ تو جانتی ہیں میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی خوشیوں کی ساتھی بنایا تھا، وہ آپ کے خلاف بولی، مجھے آپ سے بدگمان کر دیا۔ میں آپ کے سامنے چیخ کر بولا، میں کیسے بھول جاؤں اماں؟ اماں نے آہ بھری، مگر کچھ نہ بولی۔ ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ نجمہ یہ سب دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو۔ وہ اندر آئی، مگر کامران اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نجمہ فرش پر بیٹھ کے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، صبر کرو بیٹی، ایک دن وہ ضرور سمجھے گا۔ مگر نجمہ جانتی تھی کہ کامران کے دل میں زخم گہرا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ نجمہ نے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری سنبھالی۔ اماں کی خدمت اس طرح کرنے لگی جیسے اپنی ماں کی کر رہی ہو۔ صبح ان کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کو ان کے پاؤں دباتی، شام کو ان کے ساتھ قرآن پاک سنتی۔ اماں ہر دن دعا دیتی کہ خدا تمہارے دلوں میں محبت واپس ڈال دے، مگر کامران کی سرد مہری نجمہ کو بے حد دکھی کر دیتی تھی۔ ایک دن کامران بازار سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار نے اچانک بریک ماری۔ کامران کا توازن بگڑ گیا اور اس کے ہاتھ کی فائل نیچے گر گئی۔ فائل میں کچھ اہم کاغذات تھے، وہ زمین پر گر گئے اور وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک پیچھے سے ایک ہاتھ نے تمام کاغذات سمیٹے اور اس کی جانب بڑھائے۔ وہ نجمہ تھی۔ وہ دوپہر سے اسے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ دوا لینے نکلی تھی۔ کامران چونکا۔ نجمہ نے ہامتے ہوئے کہا، آپ کے کاغذات گر گئے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ صاف چمک رہا تھا۔ کامران ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مگر رات اماں کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت تھی۔ بارش تیز تھی اور راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ نجمہ بنا سوچے سمجھے دوپٹہ لپیٹ کر باہر نکل گئی۔ اس نے قریب کے کلینک سے ڈاکٹر کو بلایا۔ اماں کا بلڈ پریشر بہت نیچے جا چکا تھا۔ کامران اس رات گھر بہت لیٹ آیا تھا۔ نجمہ نے رات بھر ان کے سرانے بیٹھ کر ان کی خدمت کی۔ کامران یہ سب دیکھتا رہا اور اس کا دل نجمہ کے لیے پگھلنے لگا۔ کامران نے ایک بات اور بھی نوٹ کی تھی کہ نجمہ نے اب اپنی ماں سے باتیں کرنا بند کر دیا۔ ایک دن اس نے سنا تھا کہ نجمہ اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی ماں اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب نجمہ غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، میں نے پہلے ہی آپ کا مشورہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی، اب مزید میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، میں کسی بھی صورت اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ کامران مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں نے ان کی محبت کو کھو دیا۔ دوبارہ پانے کی کوشش کر رہی ہوں تو مجھے الٹے سیدھے مشورے نہ دیں۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اس عزت کو قائم رہنے دیں۔ مجھے اس بات پر مجبور مت کریں کہ میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو اماں کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ نجمہ نے کامران کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، آپ کی اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں۔ کامران کے دل میں جیسے کچھ پگھل سا گیا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور پہلی دفعہ نجمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بولا، میں نے بہت غصہ کیا تم پر، مگر تم نے جو کیا وہ شاید میں نہ کر پاتا۔ تم نے میری ماں کی جان بچائی۔ نجمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ کامران نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں نجمہ، مگر وعدہ کرو کہ کبھی بھی ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کو آنے نہیں دو گی۔ نجمہ نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اماں نے دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا
وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا دل آخرکار نرم پڑ گیا۔ کامران نے آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ چومے اور وہ پھر نجمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ وہی محبت چمک رہی تھی جو کبھی شادی کے دنوں میں تھی۔ نجمہ نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ شام کو جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اماں نے کہا، دیکھو بیٹا، رشتے دل سے جیتے جاتے ہیں۔ اگر آج نجمہ ضد کرتی تو شاید تم بھی مجھے کھو بیٹھتے۔ کامران نے سر جھکا دیا۔ نجمہ نے چپکے سے کہا، اماں سچ کہتی ہیں، دل صاف ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو کامران نے نجمہ کو وہی سونے کا سیٹ دیا جو سب سے پہلے تحفے میں دیا تھا۔ نجمہ نے حیرت سے دیکھا۔ نجمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کامران نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں دوبارہ وہی عزت دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ اس دن دونوں کے درمیان کی تمام تلخیاں، تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو چکے تھے۔ نجمہ نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ شک اور بدگمانیاں رشتوں کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہیں۔ کامران بھی اب زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات میں اماں کی رائے لیتا، ان سے مشورہ کرتا اور نجمہ کی عزت کا خیال رکھتا۔ گھر میں اب پہلے جیسا سکون لوٹ آیا تھا۔ ایک دن اماں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، زندگی میں رشتے بہت نازک ہوتے ہیں۔ انہیں الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے نبھایا جاتا ہے۔ اگر دل میں سچائی ہو تو کوئی غلط فہمی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ کامران اور نجمہ نے سر جھکا کر ان کی بات سنی۔ نجمہ نے اماں کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے کہا، اماں، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں اپنا گھر کھو دیتی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، ماں کا دل ہمیشہ اولاد کے لیے کھلا رہتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ ماں ناراض ہے۔ وہ ناراض نہیں ہوتی بلکہ صرف دکھتی ہے۔ اس لمحے کامران نے نجمہ کی طرف دیکھا، مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں وہ سب محبت چھپی تھی جو پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ نجمہ کے چہرے پر بھی سکون اتر آیا۔ آسمان پر ڈلتی شام کے رنگ جیسے ان کے دلوں میں اتر رہے تھے۔ سارے درد، زخم اور ہر غلط فہمی اب مٹ چکی تھی۔ ان کے گھر میں صرف سکون، محبت اور دعاؤں کی روشنی باقی تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔